یہی مہینہ جو رجب کا گزر رہا ہے، اسی مہینے کے اینڈ میں پھر ایک اور دن منایا جاتا ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں، کہ معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ بلایا، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، اللہ رب العزت نے جنت بھی دکھائی، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، سب کچھ برحق ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اور اجماعی موقف ہے، جس سے کوئی گمراہ انکاری ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں گمراہ منکرین حدیث کہ نہیں جی وہ تو خواب میں اللہ نے دکھا دیا تھا، آسمانوں کی سیر خواب میں ہو۔ غلط ہے۔ یہ جو معراج جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں یہ بالجسد ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و روح دونوں کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاں خواب میں بہت دفعہ اللہ رب العزت نے وحی کی ہے، خواب میں جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، بلکہ جاگتے ہوئے نماز میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھا دی، جنت بھی دکھا دی۔ یہ کوئی بعید بات نہیں تھی۔ لیکن یہ جو معراج والا واقعہ ہے، جس کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تاریخ ثابت نہیں، کسی اتھینٹک سورس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس مہینے میں ہوئی یا اس رات میں ہوئی یا اس دن میں، کوئی تاریخ طے نہیں۔ اس لیے بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے علماء کا بھی، جو چیزیں طے ہوتی ہیں ان کے بارے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مطلب تاریخ میں عید الاضحیٰ کی تاریخ کیا ہے، عید الفطر کی تاریخ کیا ہے، اس میں کبھی اختلاف ہوا ہے؟ بھی یکم شوال جو ہے وہ عید الفطر کی تاریخ ہے، سب جانتے، سب کہتے ہیں ایک ہی دن ہے۔ اور 10 ذوالحجہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے، سب جانتے ہیں بڑی عید کی تاریخ کیا ہے۔ اس طرح باقی جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان کی تاریخیں طے ہیں۔ اگر اس کو کوئی منانے کا کوئی سلسلہ ہوتا، اس میں کوئی جشن ہوتا، کوئی تقریبات ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی کوئی تعلیم ہوتی، تو یقیناً ساری امت کو بلا اختلاف اس کی تاریخ بھی معلوم ہوتی، طریقہ کار بھی معلوم ہوتا۔ اس کی تاریخ ہی معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، دنیا کو نہیں بتائی گئی، ورنہ کتنے ایسے معاملات ہیں ہمیں ان کی تاریخیں یقین کی حد تک ثابت ہیں۔ بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں، صحابہ نے بیان کی اس تاریخ کو، اس دن، اس رات، اس لمحے یہ واقعہ ہوا، لیکن شب معراج کا کوئی اس کی تاریخ کوئی ثابت ہی نہیں۔ اس لیے 27 رجب کو لوگ جو ہیں وہ شب معراج مناتے ہیں۔ اس رات کو کچھ چراغاں بھی کرتے ہیں، کچھ خاص عبادات بھی کرتے ہیں۔ ہر رات عبادت کرنی، اللہ کو راضی کریں۔ آج کی رات بھی کریں، کل کی رات بھی کریں، پورا سال ہے۔ رات تو اللہ رب العزت کو منانے کے لیے ہے۔ قیام اللیل سب سے قیمتی عبادت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، فرضوں کے بعد سب سے قیمتی عبادت قیام اللیل ہے۔ لیکن کسی رات کو خاص کر کے اپنی طرف سے اس میں کوئی عبادت کہہ دینا کہ اس رات کو یہ کرنے سے یہ ثواب ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے رد کیا ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتا ہے وہ مردود ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کو ناراض کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا سبب بن جاتی۔ تو جو چیزیں ثابت ہیں ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے، اور جو چیزیں غیر ثابت ہیں، جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، ہمیں اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے ان کو نکال باہر پھینکنا چاہیے۔